ناظرین ایک اور فوری خبر آپ سے شیئر کر لیں. وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے امریکہ میں مقیم پاکستانی کمیونٹی سے خطاب کیا ہے. آپ کو دکھاتے ہیں. رحمتوں کا، بخشش کا، نجات کا مہینہ یہ ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا کرے، خاص طور پہ دنیا جو اس چیلنج سے دو چار ہے، جو کہ کبھی نہ سنا تھا، نہ وہم و گمان میں تھا، نہ دیکھا تھا، اور دوسری جنگ عظیم کے بعد یہ اتنا بڑا چیلنج ہے جو آج پوری دنیا مل کے فیس بھی کر رہی ہے اور اس کا مقابلہ بھی کر رہی ہے. مجھے احساس ہے کہ اس وقت امریکہ میں جو ہمارے امریکن پاکستانیز ہیں اور امریکی شہری جو ہیں، جس تکلیف سے اور جس کرب سے وہ گزر رہی ہیں، اس کا مجھے پورا احساس ہے. جہاں 50,000 سے زیادہ اموات ہو چکی ہوں، جہاں تقریباً 9 لاکھ کے قریب لوگ جو ہیں اس مرض میں مبتلا ہو چکے ہوں، اس کا شکار ہو چکے ہوں، تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ لوگوں میں کتنی بے چینی ہوگی اور کتنی پریشانی ہوگی. مشکل وقت ہے، اور اس مشکل وقت میں ہم نے مل کر ایک دوسرے کا سہارا بن کر، بیکاز دس وائرس رسپیکٹس نو بارڈرز ایٹ آل، تو ہم نے مل کر اس کا مقابلہ کرنا ہے. انپریسیڈنٹڈ یہ چیلنج ہے، اور صرف ہیلتھ چیلنج نہیں ہے، یہ اکنامک چیلنج بھی ہے. امریکہ تو دنیا کی سب سے بڑی مطلب نمبر 1 اکنامک پاور ہے، اور ہم جیسی جو ڈیولپنگ کنٹریز ہیں، جس شدت سے یہ معاشی دقتیں ہم فیس کر رہی ہیں، مجھے یقین ہے اس کی نوعیت فرق ہو سکتی ہے، لیکن امریکہ بھی ایک بہت تکلیف دہ صورتحال سے دو چار ہے. کیونکہ جو میں پڑھتا ہوں، جو میں دیکھتا ہوں کہ جو گلوبل ریسیشن کی بات کی جا رہی ہے، جو اکنامک کانٹریکشن کی بات کی جا رہی ہے، اٹ گوز انٹو ٹریلینز آف ڈالرز. اسٹاک مارکیٹ کا جو حال ہوا ہے وہ آپ کے سامنے ہے. آئل پرائسز کا جو حال ہوا ہے وہ آپ کے سامنے ہے. انپریسیڈنٹڈ کہ جو قیمتیں جس انداز میں گری ہیں، جتنے لوگ جاب لیس ہوئے ہیں، وہ آپ مجھ سے زیادہ آپ کو اس کا احساس ہے. تو میں آغاز کرنا چاہ رہا تھا رمضان کی مبارک سے، اور ان فیملیز سے، اور اس میں بے پناہ فیملیز ایسی بھی ہیں جو امریکن پاکستانی فیملیز ہیں جو اس مرض کی نذر ہوئی ہیں. تو میری طرف سے ان سب خاندانوں کو میں ان سے اظہار تعزیت کرنا چاہوں گا، اور میری دعا ہے کہ ان کے جو لوڈ ون جو بچھڑے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے، اور باقی لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے. آپ نے ذکر کیا کہ ہماری جو کمیونٹی ہے امریکہ میں بہت فعال ہے، اس میں کوئی شک نہیں. یہ تو میں نے خود دیکھا ہے، اس کمیونٹی کی جو فراخ دلی کو بھی دیکھا ہے، ان کی جو پہنچ ہے اس کو بھی دیکھا ہے. جب بھی پاکستان کو ضرورت پڑی ہے، اس کمیونٹی نے، پاکستانی کمیونٹی نے، بہت سے کمیونٹی لیڈرز میرے سامنے تشریف فرما ہیں، انہوں نے اپنا کردار ادا کیا ہے. چاہے ہمیں کانگریس سے انگیج کرنا پڑا، چاہے ہمیں ایگزیکٹو میں مشکلات پیدا ہوئیں، تو سب نے اپنی حد الوسع کوشش کرتے ہوئے ہماری پہنچ میں، ہمارے رابطوں میں اضافہ کیا. اور پاکستان کا جو پیغام ہے، ہمارا جو میسج ہے، جو فارن آفس کا میسج ہے، یقین جانیے آپ لوگوں نے ایک عمدہ سفیر کا کردار ادا کیا. اینڈ دا ہول نیشن از گریٹفل ٹو یو. جس طرح آپ نے کنٹریبیوٹ کیا جب بھی پاکستان میں کرائسس آیا، چاہے وہ 2005 کا زلزلہ تھا، چاہے وہ 2010 کے فلڈز تھے، وہ پوری قوم اس کو بھول نہیں سکتی. تو جہاں میں پوری کمیونٹی کا شکر گزار ہوں، وہاں میں خاص طور پر ذکر کرنا چاہوں گا
جو آپ نے کہا جو ہماری میڈیکل پروفیشن سے ایسوسیٹڈ پاکستانیز ہیں، آپ نے ہمیشہ چاہے اپنا کے ذریعے اور مختلف فورم سے آپ نے ہمیشہ ایک بڑی مثبت بات کی ہے، لیکن اس وقت جو پاکستان کی عزت میں اضافہ ہماری جو میڈیکل ہمارے ورکرز ہیں، ڈاکٹرز ہیں، نرسز ہیں جو امریکہ میں کام کر رہے ہیں، اور آج میری آپ سے پہلے میری برطانیہ میں میری اس قسم کی ٹاؤن ہال انگیجمنٹ ہوئی، تو وہاں بھی میں انہیں خراج تحسین پیش کر رہا تھا، اور آپ کو بھی کرنا چاہوں گا کہ جس انداز میں آپ خدمت لوگوں کی کر رہے ہیں، لوگوں کی جانوں کو بچانے کے لیے کردار ادا کر رہے ہیں. I saw that clip that has gone viral in Pakistan، جو ہمارے ڈاکٹر کو، پاکستانی ڈاکٹر کو جو پوری کمیونٹی نے ٹریبیوٹ پیش کیا اس کے گھر کے سامنے، وہ سب نے لسٹ کہتے ہیں نا، وہ in their cars they sort of express solidarity and give him recognition for his services. So that made me very, very happy, and we all feel very proud of American Pakistanis over there. اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی عرض کرنا چاہوں گا کہ one of the challenges that we are facing today is stranded Pakistanis. They're all over the world. اس وقت ہمارے پاس جو رجسٹر ہوئے ہیں، there are approximately 60,000 Pakistanis stranded in different parts of the world. They've registered with different missions of Pakistan and want to come back, and we are trying to facilitate them. تقریباً 10,000 کے قریب ہم واپس لانے میں کامیاب بھی ہوئے ہیں. Now some are frustrated and some are also saying کہ بھائی ہماری باری کیوں نہیں آ رہی. جو امریکہ میں ہمارے کچھ اسٹوڈنٹس ہیں وہ پھنسے ہوئے ہیں، کچھ ایسے لوگ بھی ہوں گے جن کی ویزا ایکسپائر کر رہے ہیں، وہ پھنسے ہوئے ہیں، کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو عید کے لیے گھر آنا چاہتے ہیں. So they are facing difficulties. One understands that. I can assure you we are doing our best. ہمیں دقت کیا آ رہی ہے میں آپ سے یہ شیئر کرنا چاہتا ہوں. ہمیں دقت یہ آ رہی تھی کہ we want to bring people back, but we want to do it in a regulated fashion, and we want to do it safely for them and for their families over here. اس کے لیے ہمیں اپنی یہاں جو کیپیسٹی ہے اس کو انہانس کرنے کی ضرورت تھی. ٹیسٹنگ ایبلٹی اور کوارنٹین فیسلٹیز، ہمیں SOPs ڈیولپ کرنے تھے. We have developed those SOPs. ہم نے اب وہ میکنزمز ان پلیس کر دیے ہیں، اور اس کے ذریعے ہم نے ان کو ٹیسٹ کیا ہے. پہلے ہم نے کوئی 2,000 فی ہفتہ کی رفتار سے ہم لوگ لے کر آئے، کیونکہ صرف اسلام آباد کا ایئرپورٹ کھلا تھا. اب ہمیں کچھ تجربہ بھی ہوا ہے، کچھ حوصلے میں اضافہ ہوا ہے، اور کچھ یہاں لوگوں کا اعتماد بحال ہوا ہے. Believe you me, when we initially started this, there was very little appetite in the provincial governments like Punjab, Sindh, KPK, and they were scared. They didn't want to reopen their airports that had been closed. تو ان کو قائل کیا ہے کہ ابھی کھولو. These Pakistanis are very important to us. ہمارا سہارا بنتے ہیں, and one recognizes the role you have played and you continue to play through your remittances and through your influence over there and over here. تو اس میں ہم نے کرنا ہے. اب وہ ہو گیا ہے. Now we've enhanced our capacity, and inshallah now we are in a position to bring back at least 7,000 Pakistanis every week, and hopefully this will go up. The idea is کہ یہ جو کھیپ ہے رجسٹر ہوئی ہے, ہماری خواہش اور کوشش جستجو یہی ہے کہ عید سے پہلے ہم کامیاب ہو جائیں اور ان کو واپس لا سکیں. پی آئی کہ ہم اسپیشل فلائٹس کے لیے بھی نیگوشیٹ کر رہی ہیں, بات کر رہی ہیں, اور پھر ہم نے اب قطر کے ساتھ بھی ایک ارینجمنٹ کر لیا ہے, قطر ایئر ویز کے ساتھ, کیونکہ جو چھوٹی چھوٹی ٹولیوں میں لوگ پھنسے ہوئے ہیں, وی آر سجیسٹنگ ٹو دیم کہ اف دے کوڈ ٹیک اے فلائٹ ٹو دوحہ, and from Doha we can
pick them up and bring them to Pakistan, Karachi, Lahore, Islamabad, wherever they want to go. تو یہ ایک ارینجمنٹ ہے ہو رہا ہے. معظم صاحب جو ہمارے اسپیشل سیکرٹری ہیں وہ sitting here, he's overseeing this entire exercise and is putting in a lot of work trying to help you people. So I wanted to reassure stranded Pakistanis in the US that we are doing our best. Please be patient and bear with us. دوسرا میں آپ سے یہ بھی شیئر کرنا چاہ رہا تھا کہ جو ہیلتھ ہیزرڈ ہے وہ تو ہم فیس کر رہے ہیں, اینڈ یو نو بیٹر دین آئی ڈو دیٹ آور ہیلتھ سسٹم ہیز بین fragile. Unfortunately, we have not invested enough in the healthcare system. We have not as a nation, and I'm not talking of these 2 years, I'm talking of the last 7 decades, we have not invested enough in our social sectors. We are lagging behind, and now when this challenge came, we recognize and realize how fragile our system is, like many developing countries. تو ہیلتھ فیسلٹیز کو ہم نے اپڈیٹ کرنے کی کوشش کی ہے ان دا لاسٹ فیو ویکس, اینڈ وی ہیو سکسیڈیڈ ٹو سم ایکسٹینٹ. وی بین ایبل ٹو گیٹ سپلائز فرام فرینڈلی کنٹریز, چائنا ان پرٹیکولر. تو اس سے بھی ہمیں کچھ آسانی ہوئی ہے, پر اس کو مزید مضبوط کرنے کی ضرورت ہے. I also want to share with you what you are going through right now. We will experience, I hope not, and please pray for us کہ ایسا نہ ہو, because the kind of hospitals, the kind of facilities you have, and the kind of scenes that I see, the kind of coffins, and it's heartbreaking to see that. But ہمارا peak ابھی نہیں آیا. We will peak somewhere in late May, early June. There are different factors for it. پہلا جو ہمارا کیس رپورٹ ہوا تھا, اٹ واز آن دا 26th of February. سو اگر اس ٹریجیکٹری کو ہم فالو کریں تو وی شوڈ ہیو پیکڈ بائی ناؤ, بٹ وی ہیونٹ. There is no scientific explanation for that. We are learning, because this is an evolving situation. The world has never dealt with a challenge of this nature before. But we will face the challenge. The health challenge is yet to come. But we are already facing the economic challenge, as you are facing, in the States. I don't need to go into details, better than I do. But in Pakistan, when we came into office, we inherited a fairly difficult economic situation. All our macroeconomic indicators were pointing in the wrong direction. And then through friends' help, and by going into a new EFF program with the IMF, we had managed to not only stabilize, now we had started recovering. Our fiscal deficit had started going down, our current account deficit had started going down, our forex reserves had started going up, our revenue collection had improved significantly, and after a historic trade deficit, our trade had started improving. The first 6 months of this fiscal year, our trade compared to last year went up by almost 40%. So things looked fine. Then came Corona, and then came COVID-19, and that has changed the picture significantly. Today, once again, we are in a difficult economic, challenging situation. Once again, our exports have plummeted. Our remittances will obviously go down. When you get affected, when our workforce in the Gulf gets affected, remittances will go down, and there is an estimate that it might go down by 20 to 23%. Our fiscal deficit will go up, and we might be back in double digits, from 9.5 to 10% of GDP. That is what we are visualizing at the moment. But it is still, the situation is unfolding, and nobody can predict what it's going to be. We have taken certain steps. In the limited fiscal space we had, the government has announced a relief package of $8 billion. We have initiated a new program called ESAS program,
which is a social protection program. The people living beneath the poverty line, we are focusing on them, and inshallah in the next 2 weeks we will be able to distribute 144 billion rupees across the country, and in a transparent way, and above political likes and dislikes. The feedback that we are getting is very encouraging on that. We've also announced some measures to support the economy. We've given some relief. We've given some incentives in the construction sector, in the agriculture sector, and we feel the IT sector are 3 sectors that if we could focus on in the immediate future, it will help us stabilize our economy. The Prime Minister on the 12th of April launched a global debt relief initiative. As you know, on the 15th of April, there was a meeting of the G20 countries. They feel that the appeal was timely, and it had the correct spirit behind it, and there is some relief expected from it. The World Bank President, the Managing Director of IMF, the Secretary General of UN, have all been supportive of that initiative. We've also taken some measures to help people here, like cutting down school fees by 20%, by staggering their utility bills over 3 months. Whatever the government could do, we are trying to do. The Prime Minister has also announced that he's trying to mobilize community within Pakistan, Pakistanis in Pakistan and overseas Pakistanis to contribute, and you have always contributed generously to the PM Relief Fund. And here again, the support is very, very encouraging, recognizing the fact that today, not just Pakistan, you are affected. Your lives are affected. Your businesses are affected. So it's it's a very compelling situation, as compared to the flood situation of 2010 and the earthquake situation of 2005. This is the situation that we are dealing with, and we have now new technology through which we can communicate better. You're a very lively community. One is proud of this community. One is proud of your abilities, and I'm here to engage with you. Please feel free to comment, and I'm here to answer your questions, and hopefully we will as we learn and gain experience through this interaction, it will give us more confidence to act through this medium on a more regular basis. Thank you.